الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. سبحان اللہ. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قبلہ میں جی بسم اللہ. بسم اللہ. معذرت کے ساتھ جی کہ بسم اللہ. اب پتہ نہیں جناب ہونا کیا ہے کہ ہم تو نا جی طالب علم ہیں اور گستاخی سے بے ادبی سے بڑا بچتے ہیں، کیونکہ ابھی نا جناب دل میں شعلہ جو ہے نا ابھی بھڑکا ہے اور سرد ہو گیا تو کسی گستاخی کی وجہ سے تو جناب مارے جائیں گے بلا وجہ ہی. تو میں ان چیزوں سے بڑا ڈرتا ہوں. نقیب صاحب نے جناب ہمیں بڑی مشکل چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے، لیکن میں جناب معذرت کے ساتھ قبلہ کے جناب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ ان کے زیر سایہ اگر میں کچھ سبق سنا سکوں تو. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. دوسری بات، پہلے بھی میں یہاں پر آیا تھا، میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی اور آج پھر میں کر رہا ہوں کہ مہربانی فرمایا کریں، میں مفتی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. ابھی جو مفتی ہیں ان کو مفتی کہا کریں، میں مفتی نہیں ہوں جی. مفتی کا بہت بڑا مقام ہے، میں مفتی نہیں، میں بھی طالب علم ہوں دین کا جی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ محفل پاک اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آمین. جی میری نا یہ یادداشت تھوڑی کمزور ہے، اس لیے میں نا جی یہ شوکت صاحب ہیں مرحوم، جن کے اثر ثواب کی یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ. اور اس کے بعد جناب حاجی ریاض صاحب ہیں، اصغر صاحب ہیں، اور ایک پیارا سا بچہ ہے جس نے میرے سے رابطہ کیا ہے، شراز ملک. یہ جی ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں سے محبت ہوئی ہے، کیسے ہوئی، ہمیں کوئی نہیں پتہ. بس اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو اور اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرمائے. حضرات محترم، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اور مختصر سی حاضری ہے، کیونکہ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوتا، کیونکہ میرا تو نہ پتہ تھا. ایمی جناب کہتے ہیں کہ جناب کہ ٹپک بڑا کوئی بندہ، وہی حساب ہو گیا میرا جی. اور آج پہلی بار یہ ہوا ہے کہ میں ایک بڑے عجیب سے چوراہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں. اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا کہ میں بولوں کیا، لیکن کوشش کروں گا. اب اسی وقارن یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک پل کی مانند ہے. دنیا ایک پل کی مانند ہے، اور پل کے اوپر کوئی بھی عقل مند انسان اپنا گھر نہیں بناتا. ہر بندہ پل کے اوپر سے گزر جاتا ہے، گھر کوئی نہیں بناتا. اور بیوقوف انسان ہے وہ جو پل کے اوپر نہ اپنا گھر بنانے کو دوڑ رہا ہے. اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس پل کے اوپر نہ اپنا گھر بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آج ہر بندہ خواب دیکھ لیتا ہے کہ جی میرا بزنس اتنا اچھا ہونا چاہیے، میری پرسنالٹی اتنا اچھی ہونی چاہیے، میرے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہم سوچ لیتے ہیں. اور اس پل کے اوپر، یہ جو دنیا کا پل ہے، اس کے اوپر نا ہم اپنی جنت سجانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب ہم یہ خواب دیکھتے ہیں نا تو ساری زندگی جو ہے نا ہم اس جنت کو سجانے میں لگے رہتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ موت. اللہ اکبر.
دیکھیں نا جناب کتنا سارے بندے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, شام کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر جس زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے, جس کا جناب کوئی یقین نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, پھر اس زندگی کو سجانے میں ہم لگے رہیں, اور جس کا ہمیں یقین ہے کہ جس کے پاس ہم نے پہنچنا ہے, جس کے پاس ہم نے جانا ہے, اس کو ہم نہ سوچیں, نہ سمجھیں, نہ عمل کریں, پھر ہم بڑے بیوقوف ہیں. میں نے قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے, یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر, کہ وہ دن بہت قریب ہے کہ جب ہر بندے کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا, اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے. فما لہ من قوۃ ولا ناصر, پھر اس دن کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی چیز روک سکے, وہ کسی چیز کو اپنے حوالہ سے, اپنے حساب سے بنا سکے, کچھ بھی نہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. من قوۃ ولا ناصر, نہ طاقت ہوگی, نہ کسی کی کوئی مدد ہوگی. تو آج وقت ہے, جیسے موبائل میں بیٹھ کے نا ہم میسیج ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تصویریں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, آج ہمارے پاس آپشن ہے. تو آج اپنے معاملات درست کر لو, آج اپنے رب کو راضی کر لو یار. آج وقت ہے ہمارے پاس. پھر جب یہ وقت ہم سے چھین جائے گا نا, پھر ہم یہی کہیں گے کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہ کاش کہ ہم نے اس برزخی زندگی کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بھیجا ہوتا تو آج ہم یہاں پر سرخرو ہوتے. لیکن دیکھیں نا کہ اتنا ہماری بے وفائی ہے, اتنا ہم بے وفا ہیں. اور میں یہ ہر وقت جو ہے نا خود اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نا جنگ جو ہے نا اپنے ساتھ لڑنی چاہیے بندے کو, اور اپنے نفس کو نا تھوڑے مار کے نا اس کو سیدھا کیا جائے, اس کو سمجھایا جائے. بے وفائی ہے نا ہماری جو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں رزق بھی برابر ہے, چل پھر بھی رہے ہیں, نعمتیں بھی لوٹ کے کھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نا اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر رکی نہیں, ہم رک گئے ہیں. نعمتیں برابر آ رہی ہیں, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے گئے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. یہ ایک بزرگ لکھتے اپنی کتاب میں, ایک گناہ گار بندہ ہوگا, فرشتے اس کو نا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں. پھر اچانک سے نا آرڈر بدل جائیں گے, فرشتے جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے نا اس کا رخ پھیریں گے اور اس کو جنت کی طرف لے نکلیں گے. بندہ بڑا پریشان ہوگا اور فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ میرے تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی. یوم تبلی السرائر, جب میرے نامہ اعمال کو کھولا گیا تو اس میں کوئی نیک عمل نہیں تھا. میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, میں نے کبھی داڑھی نہیں رکھی, میں نے کبھی سر پہ کپڑا نہیں رکھا, دنیا کا کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. تو پھر جب نامہ اعمال کھولے گئے تو میرے تو جناب مقدر میں تو میرے حصے میں آئی وہ تو جہنم تھی جدھر مجھے لے چلے تھے. تو پھر یہ اچانک سے آپ نے رخ بدل کے مجھے جنت کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں. پھر فرشتے جو ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں, ادھر سے جو آرڈر آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ایسا کر تو نا یہ جو تیرا معاملہ ہے نا, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کر, وہاں سے پوچھ, وہاں سے تجھے پتہ چلے گا کہ یہ آرڈر کیوں بدلے ہیں. پھر وہ بندہ جو گناہ گار ہوگا وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میرے تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی, میں تو بڑا گناہ گار ہوں, میں تو بڑا سیاہ کار ہوں, ایک نماز بھی نہیں ہے میرے نامہ اعمال میں. جی جہنم جاتے جاتے اچانک سے آرڈر بدل گئے ہیں, یہ کیا وجہ ہے. پھر آواز آئے گی کہ اے بندے, کہ تو نے نہیں سننا تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ رب جو ہے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ایک دن نا تو رات کو سویا ہوا تھا, ایک دن تو رات کو سویا ہوا تھا, اور جب تو نے کروٹ بدلی, سوئے ہوئے کروٹ بدلی, تجھے نہیں پتا, نہ چاہتے ہوئے تیری زبان سے ایک دفعہ میرا نام نکلا تھا. اللہ آواز بلند ہوئی تھی, تیری زبان سے ایک دفعہ میرا نام آیا تھا, تیرا وہ نام لینا ہم نے پسند کر دیا,
اور اتنا پسند کیا کہ تجھے ہم نے جنت عطا فرما دیا. اور یار وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے اگر اللہ کا نام لے اور اس کے مقدر میں جنت لکھ دی جائے اور ہم وضو بنائیں, تسبیح پکڑیں, مسجد کو کونا پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کی رٹ لگائیں, پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہماری بات نہیں بنے گی؟ نہ چاہتے ہوئے اتنا بڑا جناب اس کو انعام مل رہا ہے. اگر کوئی بندہ ایک نیت کر کے وضو کر کے تسبیح پکڑ کے سر پہ دستار رکھ کے بیٹھ کے جب ذکر کرے گا تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے گئے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو پھر جواب آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, لیکن تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کس کو کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. بے وفائی ہے نا ہماری. داڑھی ہم نہیں رکھ رہے, سر پہ کپڑا ہم نہیں رکھ رہے, نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں, جھوٹ ہم بول رہے ہیں, غیبتیں ہم کر رہے ہیں, سود ہم کھا رہے ہیں, لوگوں کا دل ہم دکھا رہے ہیں. بے وفائی ہے نا یہ. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے نا بڑے زبردست قسم کے جناب پیکیجز, جیسے ہم بولتے ہیں نا, میں اپنی زبان میں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پیکیج جیسے ہمارے ہوتے ہیں, جیسے ہم پیکیج لگاتے ہیں ویسے ہمارے لیے بھی نا ہمارے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی پیکیجز ہیں. چھوٹا گناہ ہے, وضو کیا ہے, دھل گئے ہیں. نماز پڑھی ہے, کسی غریب کی تو نے مدد کی ہے, گناہ ختم ہو گئے. اس نے سٹیپ رکھے ہمارے لیے, آسانیاں کی ہیں ہمارے لیے, لیکن ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. ہم رب کی بارگاہ میں آنے کو جناب اس طرح سمجھتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آج جو کرتا ہے کر لے, ٹھیک ہے نا. وہ رب جو ہے نا, رب وہ بڑا زوراں والا رب ہے جی, یقین مانو. دیکھو بڑا زور ہے, اور جنوں کڈنا چاہے نا اپنے گھروں کڈ سکتا ہے, لیکن کی گل ہے انہیں رسی چھڑ دیتی ہے. تو کرتا ہے جو کرنا ہی کر لے. ٹھیک ہے, یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے یہ بڑے احباب, ان کو پتہ ہوگا 2005 کا زلزلہ کیسے نکالا تھا گھروں سے باہر. نکلے تھے نا سارے. پھر 2010 کا سیلاب وہ مجھے بھی یاد ہے, نکلے تھے نا گھر سے باہر. اس کے پاس طاقت ہے, ان بطش ربک لشدید, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن اس نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے. تو نے جو کرنا ہے کر لے, لیکن جب وقت آئے گا نا, جب تجھے میری پکڑ آن پکڑے گی, اس کے بعد پھر تجھے کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا. فما لہ من قوت ولا ناصر, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی مدد نہیں ہے. پھر تو جان اور تیرے اعمال جانے. آج ہم بہانہ لگاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, ہم بڑے کاروباری ہیں, ہمارا کاروبار اچھا ہے جی, گاہک کھڑے ہوئے ان کو جناب ہم ڈیل کر لیں, اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سودا بیچ رہے ہیں آپ, گاہک بھی کھڑا ہوا ہے, اذان کی آواز آئی تو نہیں گیا, میرا گاہک کھڑا ہوا ہے. اگر اسی دوران موت کا فرشتہ آ جائے پھر کیا کرے گا تو؟ اللہ, موت کا فرشتہ اگر اسی دوران آ جائے پھر کیا کرے گا؟ اس کے لیے ہے کوئی ہمارے پاس ایسا بہانہ یا عذر جس کو ہم کہہ سکے کہ یار ابھی رک جا, میرے گاہک کھڑے ہوئے, میں ان کو پہلے جناب ڈیل کروں پھر جاؤں گا. اس نے تو پکڑ کے لے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو بہانے لگاتا رہے, تو نے جو کرنا ہے کر لے, لیکن جب پکڑ آئے گی نا پھر تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا, کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث شریف ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی قوم کے بندے آئے اور آ کر عرض کرتے گئے کہ رب کے کلیم قحط پڑ گیا ہے, بارش کوئی نہیں ہو رہی, زمینیں بنجر ہو رہی ہیں, مال جانور جو ہیں ہمارے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو ہم دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنی باران رحمت عطا فرمائے, حالات بڑے خراب ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اکٹھا کر کے نا ایک صحرا میں لے کر جاتے ہیں, کھلے زمین میں, میدان میں لے کر جاتے ہیں. وہاں پر نماز عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد ہاتھ بلند کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں,
تو صدا آتی ہے کہ اے موسیٰ تیری اس پورے مجمع میں نا ایک تیرا گناہگار بندہ ہے جو میری مسلسل حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہے تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو مجمع سے باہر نکال، تیری دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں طریقہ چیک کریں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند آواز سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس پورے مجمع میں جو بھی اللہ کا گناہگار ہے، جو اللہ کے حکم نہیں مانتا، نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس محفل سے، اس مجمع سے دور ہٹ جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک اعلان کیا، کوئی نہیں نکلا، پھر اعلان کیا کہ کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا میں، لہٰذا جو بھی گناہگار ہے مجمع سے باہر ہو جائے۔ پھر جب تیسرا اعلان ہوا تو پھر جو گناہگار تھا وہ سمجھ گیا کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، پھر اس نے جناب ایسے کپڑا لیا، کپڑا لے کے نا ایسے سر نیچے کیا اور اندر ہی اندر نا توبہ کرنے لگا۔ یہ بچے کو چپ کروا دیں، میں ایک نا لہر میں بات کرتا ہوں جی، اگر اس طرح کی بات ہوگی نا تو پھر مجھ سے بات نہیں ہونی ہے، مہربانی آپ کی۔ تو وہ ایسے کپڑا لے کے نا ایسے توبہ کرے گا کہ باری تعالیٰ میں مانتا ہوں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، لیکن آج میں پکڑا گیا ہوں، آج میری پکڑ آ گئی ہے۔ آج اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں تو ان کا غضب مجھ سے برداشت نہیں ہونا، اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں تو قوم میں رسوا ہو جاؤں گا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اے باری تعالیٰ رحم فرما، آج مجھے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو پھر یہ کہنا تھا، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دفعہ اعلان کیا، ابھی بات ختم ہی ہو رہی تھی کہ ادھر سے باران رحمت برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور عرض کرتے کہ باری تعالیٰ جو تو نے حکم دیا میں نے اس کے مطابق اعلان کیا ہے، ابھی تک تو کوئی بندہ اس مجمع سے باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جب کوئی بندہ جو گناہگار ہے وہ نکلے گا تب بارش ہوگی، ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، ساتھ ہی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت جواباً ارشاد فرمائے گا کہ اے موسیٰ اب اس بندے نے میرے سے دوستی کر لی۔ اللہ، بس دعا کریں کہ یار دوستی ہو جائے، یار اللہ سے دوستی ہو جائے۔ پھر وہ بندہ جو ہے جس کی اللہ سے دوستی ہوئی وہ اب اس مجمع میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کی اب مجھ سے دوستی ہو گئی ہے، لہٰذا بارش میں نے برسا دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چاہت ظاہر کریں گے کہ باری تعالیٰ ذرا اپنے اس دوست کا چہرہ تو دکھا، اس کا جلوہ تو کرا کہ وہ کون سا تیرا ایسا دوست ہے کہ ایک پل میں دوستی ہو گئی اور ایک پل میں اس کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی اور اس کی وجہ سے رحمت کی بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ پھر جواب آئے گا کہ اے موسیٰ اگر میں چاہتا تو میں یہ بتا سکتا تھا کہ فلاں بن فلاں گناہگار ہے، اس کے کان سے پکڑ اور باہر پھینک مار، میں کہہ سکتا تھا اور تو کر سکتا تھا۔ میں نے تو تب اس کا نام نہیں لیا جب وہ گناہگار تھا، جب وہ میرے حکم کی مسلسل نافرمانی کر رہا تھا، وہ میں نے تو تب اس کا نام نہیں لیا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اب تیرے سامنے کیسے ظاہر کر دوں کہ وہ گناہگار کون تھا، اب کیسے ظاہر کر دوں۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ وفا کر کے تو دیکھو یار، دنیا سے تو وفا کی ہے، بدلے میں کچھ نہیں ملا، اللہ سے وفا کر کے دیکھو، اللہ سے دوستی لگا کے دیکھو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، پھر کیسے وارے نظارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، یہ زندگی جو ہے نا یہ ہماری عارضی اور مختصر ہے۔ یہ تیمور بادشاہ تھا نا، وہ ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا، ایک اللہ والا آیا تو تیمور بادشاہ نے اس سے کہا کہ یار بڑی بات ہے کہ تو نے دنیا ترک کری ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی کوشش ہے کہ دنیا ترک کری ہوئی ہے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ بڑی بات ہے یار، بڑا اچھا بندہ ہے تو کہ تو نے دنیا ترک کر دی ہے۔ تو وہ جو اللہ والا تھا اس نے کہا کہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ قیامت کا جو ایک دن ہے اس کی مسافت کتنا ہے،
50,000 سال کے برابر ایک دن. جنت دوزخ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں، صرف قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے. تو پھر وہ جو اللہ والا تھا وہ کہنے لگا کہ ہماری عمر کتنا ہے؟ ہماری عمر 50 60 70 سال یہ عمر ہے ہماری. اب ادھر 50,000 سال ہے اور ادھر 50 سے 60 سال ہے، اور ان کے سامنے ہماری یہ زندگی چند سیکنڈ ہے، کچھ لمحے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کیا بڑا کمال کیا ہے، میں نے تو کچھ لمحے چھوڑے ہیں، میں نے کچھ سیکنڈ چھوڑے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے چند لمحے چھوڑے ہیں. ذرا تو سوچ، ترک کی بات کرتا نا تو پھر تو دیکھ تو نے کیا کیا ہوا ہے. ان چند لمحوں کے لیے تو نے اللہ بھی چھوڑا، اللہ کا رسول بھی چھوڑا، تو نے نمازیں بھی چھوڑی، تو نے قرآن بھی چھوڑا، تو نے سنت کو چھوڑا، ہر چیز کو تو نے چھوڑ دیا. پھر اس سیٹ پر تو تجھے بیٹھنا چاہیے. پھر وہی تیمور بادشاہ تھا، ساری چیزیں چھوڑ کے جو ہے نا اللہ والا بن گیا. پھر اب ہم محاسبہ کریں نا اپنا، سوچے نا یار، ہم چند لمحوں کے لیے اللہ بھی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے. بے وقوف ہے نا ہم. کیا یہ اچھی بات ہے کہ یہاں سے ہم اٹھے، پیر صاحب کا دیدار ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، یہاں سے اٹھیں اور ہمارے دل میں عشق کی شمع ایسی روشن ہو جائے کہ سنت رسول کے مطابق ہمارے منہ پر داڑھی آ جائے، ہمارے سر پہ امامہ شریف آ جائے، ہمارے سر پہ ٹوپی آ جائے، 5 وقت کی نماز جو ہے ہماری غذا بن جائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وارے نہیں آ رہے ہیں. بس میں اپنی گفتگو جو ہے نا ختم کرنے لگا ہوں. بس یہ آخری بات ہے، کہ میں اگر بولتا رہوں نا جناب تو میں تو جی باتیں کرتا رہوں گا. ہمارے جیسے بندوں کو ٹینشن ویسے نہیں ہوتی کہ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے. ٹھیک نہیں جی، میں نے پیر صاحب کی گفتگو سنی ہے، جیسے ماشاءاللہ یہ بیان کرتے ہیں وہ بڑا مشکل ہے. ہمارے تو آسان ہے جی، ہم باتیں کرتے رہیں جی، ادھر کی بات ادھر کی بات. چلو جی 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے رہے، میں بیٹھا ہوں جی. کچھ دوست جانتے بھی ہوں گے مجھے، لیکن میں زیادہ باتیں نہیں کرتا. اب ساری باتیں میں ابھی سنا کے چلا جاؤں تو پھر آپ کہیں گے لو جی شاہ مالی صاحب ساری باتیں ایک دفعہ سنا کے چلے گئے جی، اللہ دے حوالے جی. پھر بھی کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ، آپ سے پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی. بس یہ آخری بات ہے، اور کچھ جو ہے نا یہ توجہ طلب اور اصلاح طلب باتیں ہیں، کیونکہ اصال ثواب کی محفل ہے، اور مرحوم و مغفور کے اگر لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کے بیٹے بچے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کے لیے سبق ہے اور ہمارے لیے بھی سبق ہے. اور یہ آخری بات ہے اور یہ آخری ہی ہے. وہ میں سن رہا تھا ایک علامہ صاحب کو کہ بات تو بڑی عجیب سی ہے لیکن میں یہاں پر کرنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ ہے کہ نا آپ تھوڑا نا نئے ہو جائیں گے اس کو سن کر. کرنی نہیں چاہیے ویسے، مناسب نہیں ہے یہ بات کرنا کیونکہ یہ سارے ثواب کی محفل ہے، لیکن کوئی نہیں کہ دل جوئی ہو جائے گی ہماری. میں نے کہا نا کہ یہ آخری بات ہے. تو وہ مولوی جو تھا نا، شاید ہو سکتا آپ نے بھی یہ بات سنی ہو، میں نے بھی سنی ہے، موبائل پہ آ گئی میرے پاس بھی. وہ کہتا ہے کہ جی کچھ چیزیں ہیں کہ جو بہت جو ہے نا ہمارے لیے مشکل ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کون سی چیز ہے؟ کہتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ گندے پانی میں سے نا بھینس کو نکالنا مشکل ہے، وہ نہیں نکلتی، جو مرضی کر لو، چھپڑ جو مجھ کڑنا بڑا مشکل ہے. دوسری بات، بیوٹی پارلر سے عورت کو نکالنا بڑا مشکل ہے، مصیبت ہے، وہ نہیں نکلتی. پھر تیسری بات اس نے جو کی نا جناب، میں وہاں پر خاموش ہوں. اس نے کہا جی تیسری بات یہ ہے کہ مولوی کو مائک سے ہٹانا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. بس یہ میرا ذوق نہیں ہے اس طرح کا. میں نے جتنا بھی جناب یہ سبق سنایا نا جی، کبھی میں نے کسی کو ہنسایا نہیں، نہ میں خود ہنسا ہوں. کیونکہ جب ہنسنے کی بات آتی ہے نا، جب ہنسنے کی بات آتی ہے نا تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم کیوں ہنس رہے ہیں. جنت، پل صراط، نامہ اعمال، ہر چیز ہماری اچھی ہو گئی ہے، ہنس رہے ہیں. جو ہنسنا تو بنتا ہی نہیں ہے، رونا بنتا ہے. رونے سے بھی آگے چلے جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے کم ہے. یہ آخری بات ہے. آج جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو نے ہر چیز کو چھوڑ رکھا ہے، دیکھنا تیرے مرنے کے بعد نا یہی تیرے بچے ہوں گے پیسہ بچانے کے لیے، وقت بچانے کے لیے 30واں اور 10واں 40واں ایک ساتھ کر رہے ہوں گے. جس دنیا کو تو حاصل کر رہا ہے
جس دنیا کے پیچھے تو ہر چیز کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے بچے تجھے گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. جس گھر کو آج تو نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اتنا بڑا کھڑا کر دیا نا، پتہ ہی نہیں ہے کتنے دن تو نے رہنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا، تیرے نام کی تختی لگی ہوئی ہے نا، پتہ نہیں کتنے دن لگی رہے گی، ایک نہ ایک دن اتر جائے گی. کافی آئے کافی چلے گئے، کتنا سارے بندے بیٹھے. مجھے بتائیں نا آپ کے پردادا کا نام، ان سے آگے کسی کا نام یاد ہے؟ نہیں ہے یاد یار. اگر اللہ سے ہم لو لگائیں گے تو دیکھیں نا، 1000 سال ہو گئے داتا علی حجویری کو، نام آج بھی یاد ہے ہر بندے کو. ادھر جو ہے نا، اگر کنیکشن ہو جائے نا تو وارے نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب بندہ مرتا ہے، جس بچے کے لیے ہم نے اپنی دنیا آخرت خراب کر دی ہے، مرنے کے بعد وہی ہمارا بچہ غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ہاں جی، ہم نے موبائل چلانا بھی سیکھ لیا ہے، گاڑی چلانا بھی ہم نے سیکھ لیا ہے، ہر کام ہم نے سیکھ لیا ہے. تو کیا ہم یہ نہیں سیکھ سکتے تھے کہ جب ہمارا باپ فوت ہو جائے تو اس کو غسل بھی ہم دیں، اس کا جنازہ بھی ہم پڑھائیں، اس کو کفن بھی ہم دیں، اس کو قبر میں بھی ہم اتاریں؟ یہ دیکھیں نا، پھر باتیں تو کتنا ساری کرنے والی ہیں. میں جب یہاں پر آیا، مجھے کافی سارے بندوں نے کہا کہ جی یہ بھی. اب میں کون سی بات کروں، کیونکہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ویسے بھی اب جناب بڑی مشکل سے اتنا ٹائم لے گیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ جناب کچھ ہو ہی نہ جائے. جی بس جی، یہ نا میں سبق سنا رہا تھا اور یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں میری، یہ مقرر تو ہے نہیں ہم، بس یہ سبق ہوتا ہے اور درس ہوتا ہے. اور کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر بیٹھے کوئی بھی بات کرے نا، تو وہ ہے نا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلے نا، جو چوٹ یہاں سے لگے نا، وہ بڑا اثر رکھتی ہے. حقیقت بات ہے. اور یہ جب داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے ہم جب ٹکڑے کھایا کرتے تھے نا، تو ایک چنگاری دل میں جلی تھی. اب وہ چنگاری کب آگ کا شعلہ بنی ہے ہمیں نہیں پتہ. اب یہ آگ جو ہے نا، یہ مدینے جا کے بجھے گی. میں مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوا ہوں. آپ بھی حضور کے مہمان ہیں، میں بھی مہمان ہوں. بس دعا کریں یار کہ آج کی اس محفل کے صدقے نا، آپ بھی میں بھی مدینے کی حاضری ہو جائے. آمین. میں صرف اور صرف اس وجہ سے جی رہا ہوں آمین کہ مدینے کی حاضری ہو. انشاءاللہ جلدی ہوگی. اس کے بعد موت آ جائے، پہلے نہ آئے یار. میری یہ حسرت ہے دل کی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حسرت جو ہے وہ بھی پوری فرمائے، اور میری یہ جو حسرت ہے، یہ تمنا ہے، اللہ یہ بھی پوری فرمائے. اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. السلام.